السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں آمنے سامنے۔ فیض احمد فیض کا مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، اس کا ایک مصرعہ تھا کہ درد اتنا ہے کہ ہر رگ میں ہے محشر برپا، درد اتنا ہے کہ ہر رگ میں ہے محشر برپا، اور سکون ایسا کہ مر جانے کو جی چاہتا ہے۔ سچ پوچھیں تو کبھی کبھی فرسٹریشن اس حال کو پہنچ جاتی ہے کہ اسی لمحے ابھی اسی وقت سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے آدمی داغ مفارقت دے کر کے اور کسی ایسی جگہ جا بسے جہاں کوئی جانتا پہچانتا نہ ہو، جہاں کوئی آپ کو سمجھنے کی اداکاری بھی نہ فرمائے۔ ایسی عجیب الخلقت قسم کے لوگ ہیں ہم لوگ، ایسی عجیب یہ جگہ ہے جہاں اس طرح کی عجیب عجیب حرکات و سکنات ہوتی ہیں کہ بعض دفعہ تو شائبہ ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ ڈیجا وو ہے یا واقعی ہو رہا ہے۔ کل ایک فیصلہ آیا، اس پر میں نے اظہار تفنن کرتے ہوئے کچھ لائنز لکھی کہ رحمان بھولا اور زبیر چریا کو بری کر دیا گیا، کابینہ میں شمولیت کا فیصلہ بعد میں ہوگا۔ اب آپ یہ سوچئے کہ مجھے یہ لکھنے کی ضرورت کیوں کر پیش آئی، کیونکہ یہاں یہ کوئی بہت بڑی عجیب بات نہیں ہے، یہ کوئی بہت عجیب و غریب بات نہیں ہے۔ کبھی اینٹ سے اینٹ بجانے والے چبوترے پہ کھڑے کر دیے جاتے ہیں، کبھی اداروں کو چیتاونی دینے والے، اور وہ آج ایک سندھ کے جو ہے وہ ان کو گورنر بنا دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں وہ کہتے تھے کہ 8 لاکھ فوج رکھ کر کے کیا ہم نے کون سا زمین لے لی انڈیا سے، مگر آج وہ گورنر بھی ہیں۔ لیکن یہ آزادی بھی سلیکٹڈ ہے، یہ آزادی بھی سلیکٹڈ ہے، یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، تو اس لیے اس کو ایکسرسائز کرنے کی زحمت کوئی نہ کرے تو بہتر ہوگا۔ اب ثانیہ بلدیہ ٹاؤن کے حالیہ فیصلے کی جانب اگر جائیں تو یہ حق کا فتح ہے یا انصاف کا قتل عام، اس کے بارے میں کون بات کرے گا۔ میں کل تو نہیں، آج صبح میں نے کچھ ویژولز دیکھے، کچھ لوگ حلوائی کی دکان پہ دادا جی کا فاتحہ سمجھ کر کے اور ایک دوسرے کو لڈو پیڑے کھلا رہے تھے۔ مجھے ان میں سے کوئی ایک آدمی بھی ان 264 سوختہ لاشوں کے پاس کھڑے ہو کر کے آنسو بہاتا ہوا نظر نہیں آیا۔ یہ اچھا، ویسے ٹیکنیکلی اسپیکنگ میں شاید یہاں پہ بھی حسن ظن سے کام لے رہا ہوں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 60 سے 70 بلکہ شاید 80,000 افراد مر گئے۔ ہم نے اجازت دی ہے امریکہ کو، ہم نے اجازت نہیں دی ہے۔ سلیم اللہ سے کلیم اللہ کرتے 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 کتنی حکومتیں آئیں اور چلی گئیں۔ وہ جو کسی زمانے میں یہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے فوج پہ سوات پہ جھنڈا لہرایا، میں ان سے جب پوچھا کرتا تھا اور آج بھی کبھی اگر پوچھ لوں تو ان کے پاس جواب نہیں ہوتا کہ بھائی اگر آپ اتنے ٹرمینیٹر تھے تو مطلب اسامہ بن لادن کو بھی آپ ہی ڈھونڈ کر کے لے آتے۔ یہ ثانیہ بلدیہ ٹاؤن اکیلا ایک واقعہ نہیں ہے کہ جس کی 264 لاشیں ہم سے، اس نظام سے، اس کے پروردہ لوگوں سے، اس کے بینیفیشریز سے، اس کا استحصال کر کے ایک دوسرے کو مٹھائی کھلانے والوں سے سوال کر رہی ہیں۔ اس سے پہلے سانحہ 12 مئی نہیں ہوا تھا؟ سانحہ طاہر پلازا میں کچھ لوگ نہیں جل گئے تھے؟ اس سے پہلے سانحہ 27 دسمبر تو ہوا تھا، کسی کو یاد ہے؟ اس بارے میں کوئی بات نہیں کرتا۔ اس شہر میں جب جس کا جہاں دل چاہتا تھا کسی نہ کسی کی جان لے لیتا تھا۔ یہ عمل شاید آج بھی کم ہو گیا، اس کی فریکوینسی وغیرہ کم ہو گئی ہے، اس میں تو خیر کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن ان 264 لاشوں کے بارے میں سوچ رہا تھا، میں ان کے لواحقین کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ جو آج ایک دوسرے کو مٹھائیاں کھلا رہے ہیں، انہوں نے یہ سوچا کہ ان 264 متاثرین کو، ایک عقل کے اندھے کو، ایک تو بات یہ کہ جس کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا وہ سوشل میڈیا انفلوئنسر ہوتا ہے۔ ایک عقل کا اندھا جو ہے وہ، کل میں نے اس کو دیکھا، وہ کل بریانی بانٹ رہا تھا،
اس نے وہ باقاعدہ لال غبارے لگا رکھے تھے اور وہ کہہ رہا تھا کہ ہماری قوم کی فتح. ابے تمہاری قوم کے 264 افراد کو لٹا دیا اور تم یہ پوچھنے کی زحمت نہیں کر رہے کہ بھائی یہ اگر کیا ان 264 افراد نے خود اجماع کر کے ایک دوسرے کو کمرے میں بند کیا تھا, ایک دوسرے کو آگ لگا کر کے اپنی جان لے لی تھی. میں ان 264 تو نہیں, میں ان میں سے اکثر کے گھر میں گیا ہوں, جا کر کے میں نے ان کے لوگوں سے بات کی ہے. ایسی دل دہلا دینے والی خوفناک کہانیاں ہیں کہ اگر آپ سن لیں تو پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے. یعنی حالت یہ تھی کہ جب میں نے کیمرہ لے آ کر کے ثانیہ بلدیہ ٹاؤن کے بعد اور وہاں نصب کیا تھا تو اچانک سے, اب میں کچھ بھی نہیں کہوں گا لیکن آپ سب سمجھ جائیں گے یہ سب کچھ کیسے ہو رہا تھا. آج اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ایک انتہائی معزز, ایک اہم ہستی جن کا نام بھی اس ایک جگہ آیا تھا اور جن کی بریت کا جو ہے وہ فیصلہ بھی اس دفعہ آیا ہے, ان سے اس بریت کے بابت بھی سوال کریں گے. لیکن جیسے کہ میں نے کل اظہار تفنن, کل تو میں نے تفریح کی غرض سے کہا تھا, لیکن آج آن اے سیریس نوٹ میں کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں گوش گزار کر کے اور پھر آگے جاتا ہوں. سزائے موت کا فیصلہ کالعدم, ثانیہ بلدیہ کے 2 ملزمان رحمان بھولا اور زبیر چریا سپریم کورٹ سے بری, یہ ہے خبر. اب یہ سزا ہوئی تھی تو اس کا فیصلہ کیا تھا, اس کی خبر کیا تھی, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. انسداد دہشت گردی, عدالت نے بلدیہ فیکٹری میں آتش زدگی کے مقدمے میں متحدہ قومی موومنٹ MQM کے سیکٹر انچارج عبدالرحمان بھولا اور زبیر عرف چریا کو 264 بار سزائے موت اور 4 ملزمان کو سہولت کاری کے الزام میں عمر قید کی سزا سنائی, جبکہ سابق صوبائی وزیر رؤوف صدیقی سمیت 4 ملزمان کو عدم شواہد کی بنیاد پر بری کر دیا گیا. اسی سے متعلقہ ایک خبر, وہ چینل جس میں نوکری بھی کر چکا ہوں, جو آج بھی کام ہے, جس کا اخبار جو ہے باقاعدہ سرکار سے اشتہارات بھی لیتا ہے, ABP سرٹیفائیڈ ہے, ملک کا موقر ترین روزنامہ ہے, اس نے 2023 11 ستمبر کو کیا خبر فائل کی تھی, میں پڑھ کے سنا رہا ہوں. کل بھی سنایا تھا. فیکٹری جلانے کا سنگین فیصلہ MQM کی اعلیٰ ترین قیادت کی منظوری کے بغیر نہیں کیا جا سکتا. سندھ ہائی کورٹ نے بلدیہ فیکٹری کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا. اور اب ایک خبر جس کا اس موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن وہ خبر چھپی ہے تو میں سنا کر کے اور اپنے مہمان کی طرف جاتا ہوں. اس خبر کے مطابق حالیہ اقتصادی سروے میں پاکستان میں 1 سال کے دوران گدھوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے. میرے ساتھ اس وقت تشریف فرما اسٹوڈیوز میں سابق وزیر داخلہ, سابق صوبائی وزیر جناب رؤوف صدیقی صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا. آخری خبر جو ہے وہ بالکل اس پہ ہم ڈسکشن نہیں کریں گے کہ پاکستان میں گدھوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا. پاکستان میں گدھے اگر کبھی تھے تو کس حد تک تھے, آج کس حد تک گدھے ہیں, خچروں پہ پینٹ کر کے ان کو گدھا بنا کر کے کتنا ہم معاوضہ کماتے ہیں, یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. ہم جس موضوع پر بات کر رہے تھے اس کے لیے براہ راست میں آپ کے پاس آتا ہوں. آپ کا نام بھی اس میں انوالو تھا, اس پر بھی آئیں گے, لیکن اس سے پہلے سر وہ جو نوحہ میں نے پڑھا ان 264 افراد کا, وہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ آپ کی کانسٹیٹوئنسی تھے, آپ کے لوگ تھے, ان کی مسیحائی کا دم بھرتی تھی وہ ایک سیاسی جماعت جس پر براہ راست الزام لگا کر کے اور یہ سارے معاملات ہوئے. اس وقت کہا گیا کہ جی وہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے, جیسے کراچی میں ایک اخبار تھا, نام لینے کی ضرورت نہیں, سب کو سب سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب MQM پہ برا وقت آیا تو اس میں باقاعدہ لکھا ہوتا تھا کہ MQM کا فلاں سیکٹر انچارج اس نے فلاں پان کے کیبن پہ بیٹھ کر کے فلاں آدمی کو مارنے کے لیے فلاں نمبر سے, آپ سمجھ گئے ہوں گے. اس کو یہ بھی پتا ہوتا تھا کہ کراچی میں ایک بچے کا کھلونا چوری ہوتا ہے تو وہ MQM کا کوئی یونٹی سیکٹر انچارج چوری کراتا ہے. اب اس ایک جگہ پہ اتنی کلاسیفائیڈ انفارمیشنز نکالنے کے بعد یہ جو خبر میں نے سنائی خوفناک ترین کہ یہ فیصلہ سندھ ہائی کورٹ نے دیا کہ یہ MQM کی اعلیٰ قیادت کی منظوری کے بغیر نہیں ہو سکتا, اور آج سپریم کورٹ کا فیصلہ اس کے بالکل الٹ ہے. میں صرف پہلے اس فیصلے کے حوالے سے, اس فیصلے سے اس فیصلے تک کے سفر کے بارے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں, وہ صحیح تھا یا یہ صحیح؟ بہت شکریہ, آپ نے بڑا طویل سوال کیا اور بڑا حساس نوعیت کا تھا. وہ گدھوں والی خبر پہ بھی میں بات کروں گا, لیکن یہ موقع اس وقت نہیں ہے. جی بالکل ایسی, کیونکہ باقی گدھے تو سارے چائنا لے گیا, چند چھوڑ دیے ہیں جو ہمارے لیے عذاب و جام بنے ہوئے ہیں, اور وہ ہر جگہ ہی ہیں. وہ صرف یہ نہیں ہے کہ مختلف شہروں میں
کراچی میں بھی بہت سارے باقی رہ گئے، اچھا، جن کی نظر ابھی چائنا پہ پڑی نہیں ہے۔ اب آئیے، یہ جو آپ نے اسپیسیفک کہا کہ یہ جو آپ نے جملے پڑھے ہیں یہ محترم جسٹس صاحب نے دیے تھے ہائی کورٹ میں، اور اس پیشی پہ میں موجود تھا، تو اس کو تھوڑا سا ٹھیک بھی کر دیں کیونکہ آپ نے کچھ جملے ادا فرما دیے تھے کہ اے ٹی سی کورٹ میں میرا نام آگ لگانے والے معاملات میں تھا ہی نہیں، کہیں پر بھی نہیں تھا۔ رحمان بھولا کا ایک بیان آیا، اس کے اندر یہ چٹکلا لگایا گیا تھا کہ رؤوف صدیقی نے مالکان سے اس کیس کو ختم کرنے کے لیے، آگ واگ نہیں، اچھا، اس کیس کو ختم کرنے کے لیے 4 کروڑ یا 5 کروڑ روپے رشوت مانگی ہے۔ اچھا، تو میں مدینہ میں تھا اس وقت۔ اچھا، میرے لیے بڑی مشکلات اس وقت یہ تھی کہ میں ایک کتاب لکھ رہا تھا سیرت طیبہ پہ، میں وہ چھوڑ کے سیدھا واپس آیا اور یہاں میں نے پریس کانفرنس کی، تو اس کرنے والوں نے یہ کہا کہ یہ اگلا چلا جائے گا تو اب میں کروں گا، تو میں تو 32 کیس دیکھ رہا تھا، یہ کیس میں نے آگے یہاں پہ پریس کانفرنس کی اور میں نے جا کے بیل کرائی۔ اچھا، اس کی بھی ایک الگ کہانی ہے، وہ کسی وقت میں سناؤں گا، آپ ہی کے چینل پہ سنا سکتا ہوں، باقی تو میری گفتگو کا وزن بھی کوئی نہیں اٹھا پاتا کہ یہ کیا ہوا تھا، یہ بیل کیوں ہو رہی تھی۔ خیر، تو جب وہ میں نے بیل کرائی تو میں ان ہو گیا اس مقدمے میں۔ تو میرے لیے شروع سے میں کہہ رہا تھا، میں نے جب استعفیٰ دیا تھا، یہ میں پاکستان کا واحد وزیر تھا جس نے احتجاجاً اپنی وزارت سے استعفیٰ دیا کہ ان کو کمپنسیشن ملے، ان غریب 264 سے زائد لوگوں کو۔ لیکن جب آپ نے اتنی اہم بات کی ہے تو میں اس کے ساتھ ساتھ آج ایک بات کا اضافہ بھی کرتا چلوں کہ استعفیٰ میں نے دیا کیوں تھا۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے، ہماری پارٹی بھی، کہ جی وہ ہم تو اتنے بڑے اصول پسند تھے کہ پوری پارٹی نے مل کے کہا کہ رؤوف صدیقی استعفیٰ دے دو، اور رؤوف صدیقی نے استعفیٰ دے دیا، ان میں سے کسی کی اتنی جرت بھی نہیں تھی کہ مجھ سے استعفیٰ مانگتا۔ مسئلہ یہ تھا کہ جب یہ اعلانیہ ہوا تھا تو اس کے دوسرے دن میں پریشان بہت تھا، کیونکہ میری آنکھوں کے سامنے میں پوری رات وہاں پہ کھڑا ہوا تھا، میں عینی شاہد ہوں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا تھا، میں ٹیلی فون پہ وہ چیخیں سن رہا تھا میں، اور اس وقت ان کے جو مالکان تھے وہ وہاں موجود تھے بلدیہ فیکٹری برادران، اور جب میں جا رہا تھا یہاں سے تو اس وقت گورنر سندھ عشرت العباد تھے، ان کا فون آیا، بولا یار یہ وہاں پہ کیا ہوا؟ میں نے کہا یار یہ 2-3 کیجویلٹیز ہوئی ہیں، تو میں کھانا چھوڑ کے جا رہا تھا، میں تو کھانا بھی گھر آ کے کھاتا تھا، میں نے کہا نہیں یار میں تو جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے مجھے ایک بات کہی کہ یار بہت کے ساتھ جانا، وہ لہاری گینگ وار والوں کا علاقہ ہے۔ میں نے کہا یار میرے پاس تو ایک موبائل ہے، باقی سیکورٹی آپ جانو وہ جانا، میں گاڑی میں بیٹھا، میں وہاں پہ گیا، اور میں اس لیے بھاگا تھا کہ جلد جلد پانی آ جائے کیونکہ شکایتیں یہ میڈیا پہ چل رہی تھیں۔ وہاں میں نے دیکھا تو ایک قیامت تھی، پوری بلڈنگ جو تھی وہ جیل خانے کا منظر بیان کر رہی تھی، بڑے بڑے گرل لگے ہوئے تھے اور تمام چیزیں یہ۔ اب میں وہاں پہ اسنارکر کے پاس کھڑا ہوا، اب وہ وہاں سے اندر سے فون آ رہے تھے، وہ بیچارے سارے ہمارے لوگ تو تھے، وہ اٹھا کے ہینڈ فری پہ مجھے سنا رہے تھے کہ ربا یہ دیکھے، اندر سے آوازیں آ رہی تھی، وہ کانوں میں میری بھری، میں کیا بتاؤں ابھی آپ کو، اگر میں بتانا شروع کروں گا میں بات نہیں کر سکوں گا۔ چلیے آگے چلیے۔ پاور لیس وزیر صنعت تجارت، میں کھڑا ہوا، میں ڈیسیجن نہیں لے رہا، وہ کہتے کہ یہ دیوار توڑوا دو۔ میں نے کہا یار یہ آپ لوگ کرو کیونکہ یہ میرا اختیار نہیں ہے، یہ اختیار ہے منسٹری لیبر کا اور وزارت داخلہ کا، سول ڈیفنس کا۔ صنعت و تجارت جو ہے وہ فیسلیٹیٹ کرتی ہے ایز بل ڈرائنگ کے ساتھ۔ خیر وہ جب آگ تھوڑی بجھی، اچھا دوسرا میں پھر آپ کو اضافہ کر دوں، ایم کیو ایم کے اوپر جتنی لان تان کرنا ہے 40 سال سے ہم بھی سن کے اس عمر تک آ گئے، وہاں پہ 40-45 لڑکے جو تھے جنہوں نے پیچھے سے دیوار توڑی جا کے، جن کے ہاتھ جل گئے پورے کے پورے، اگر وہ دیواریں نہیں توڑتے تو یہ کیجویلٹی 264 نہیں ہوتی، یہ 600 سے زیادہ بڑھ جاتی۔ وہاں پہ یہ غدر مچا ہوا تھا۔ خیر وہ ساری چیزیں ہو گئیں، اس کے بعد یہ معاملہ چلتا رہا۔ سڈنلی یار جب 2013 گزر گیا، 14 گزر گیا، تو پھر یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ یہاں کسی پارٹی کو، اس وقت نہیں تھا، مجھے بھی نہیں احساس تھا کہ ایک پارٹی کو آرگنائز کرنا تھا، ایک پارٹی کو جگہ دینی تھی، تو ایم کیو ایم کو فارغ کرنا تھا۔ یہ مقدمہ ایم کیو ایم کے اوپر ڈالا گیا، اس میں ایک بندے کو اتنا ٹارچر کیا گیا تھا، وہ اس کے اندر مر گیا وہ شخص۔ خیر اور بھی کسی وقت بیٹھوں گا تو ابھی میں جلدی جلدی بات کو مکمل کروں گی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ میں تو بڑا پریشان تھا، تو اس دوسرے دن رات کو جب مجھے پتا چلا کہ جو مالکان ہیں ان کی بیل کراچی کے صنعت کار اور لاڑکانہ سے بیل ہو رہی ہے ان کی،
میں پریشان. میں نے کہا یار یہ تو بڑے پاورفل لوگ ہیں, اور میں نے کہا جو مر گئے تو وہ مر گئے, ان کی جو لواحقین تھے وہ اتنے غریب اور مفلوق الحال. میں نے کہا وہ تو رل گئے. اب کیا کریں؟ میں سوچتا رہا کہ کیا کروں, میں ایسا کیا کرنا چاہیے. تو صرف میرے ذہن, تو اس وقت ایک انٹرویو اسلام آباد چینل سے 2 خواتین تھیں, مجھے اگر صحیح طرح یاد ہے تو ایک ریحام خان تھی جو ان کے بعد میں بیگم بنی یا جو بھی تھی, اور دوسری تھی وہ مجھ سے کراس کوشچن کر رہی تھی اس کے بارے میں. میں نے کہا دیکھیے یہ فیسلیٹیٹ کرتی ہے انڈسٹری, ہم زمین دیتے ہیں اور ایز بل ڈرائنگ جو ہے ہم اپروو کر دیتے ہیں, اس کے بعد یہ منسٹری آف ڈیفنس کا اور لیبر منسٹری کا تعلق ہے کہ کیا کریں گے وہی رن کرتے ہیں, ہماری منسٹری کا کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے اس کے اندر. تو وہ کہنے لگے کہ رؤف صاحب اگر فرض کیجئے اتنا تھا بھی پتہ چلتا ہے کہ اس میں آپ کی منسٹری کی ذمہ داری ہے تو کیا آپ استعفیٰ دیں گے؟ تو میں نے جھلا کے کہا, میں نے کہا بیوی یہ آپ جو استعفے کی اتنی بڑی بڑی باتیں کریں گے, یہ میں میری جوتے کی نوک پر یہ وزارتوں کے فیصلے ہوتے ہیں, استعفے رکھے ہوتے ہیں. یہ بات آئی گئی ہوگی. رات کے 2:30-3 بجے 4 بجے, وہ بہت انٹرویو مشہور ہوا تھا, تو اسے یہ کسی کو بھی پارٹی کو بھی نہیں پتا تھا. رات کو 3-3:30 بجے بانی و قائد کا فون آیا, کہنے تو وہ اسی کے بارے میں بات کر رہے تھے, اور مطلب بڑا افسوسناک. تو کہنے لگے کہ اچھا اس سے پہلے میں بیٹھ کے سوچ رہا تھا کہ اس کا حل کیا کیا گیا, یہ تو بہت پاورفل لوگ ہیں. تو پھر میں نے ذہن سے یہ ایکسیپٹ کیا کہ یار ایک کام کرتا ہوں, میں اگر استعفیٰ دیتا ہوں, کیونکہ کمپنسیشن اب ان کو نہیں ملے گا جو طاقت میں نے دیکھی کہ ایک منسٹر لاچار بیٹھا ہوا ہے یار. تو میں نے کہا میں استعفیٰ دیتا ہوں تو وزیر اعلیٰ پہ وہ آئے گا اور وزیر اعظم پہ آئے گا, تو یہ فوری طور پہ آ کے کمپنسیٹ کر کے اس کیس کو کم از کم غریبوں کو تو وہ کریں گے. میں یہ سوچ رہا تھا, رات کے 2-2:30 بجے 3 بجے فون آیا, تو وہ پوچھتے رہے, بتاتے رہے. میں نے ان کو کچھ نہیں بتایا تھا. تو انہوں نے کہا یار تم نے کسی چینل کے اوپر یہ بات کی ہے کہ استعفیٰ میرے جوتے کی نوک پہ ہوتا میں مار دوں گا. وہ یہ تصدیق کرنے کے لیے ظاہر بات ہے, میں ان کا منسٹر تھا یار, میرے استعفے کا تو بڑا امپورٹنٹ ہے نا یار. بولے تم نے یہ کہا ہے کیا, کیونکہ پالیسی کے خلاف بات تو میں نے کہا ہاں یہ بات میں نے کہی ہے. تو انہوں نے غصے میں جھلا کے کہا, کیونکہ دیکھ رہے تھے کہ میں چاروں طرف سے بہت غمزدہ تھا میں. انہوں نے کہا یار منہ پہ مارو استعفیٰ ان کے کم وقتوں کے, یہ الفاظ تھے ان کے. میں نے کہا ایک منٹ رکیے, میرا ذہن تو تھے. میں نے کہا رہنے تھے, میں بھی یہ سوچا میں دے دیتا ہوں استعفیٰ. جیسے میں نے کہا وہ چپ, سائلنٹ بالکل. میں نے کہا کہ میں ابھی دیتا ہوں استعفیٰ, لیکن پھر انہوں نے دوبارہ مجھ سے نہیں کہا. میں نے کہا بات سنیے, یہ کسی کو بھی نہیں بتائیے میں استعفیٰ دیتا ہوں. ہوں کر کے چپ ہو گئے. وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ میں استعفیٰ دوں. پھر میں نے کہا آپ کسی کو نہیں بتایا, میں کرتا ہوں. اب کیا ہوا کہ میں نے پوری رات بیٹھ کے وہ استعفیٰ بنایا. وہ استعفیٰ اپنے ٹی وی چینل پہ چلا سکتے ہیں یہاں پہ, جو میں نے گورنر سنگھ کو دیا. پھر صبح میں نے پتہ ہی نہیں تھا کسی کو, پارٹی کو بھی نہیں پتا تھا. میں نے پھر استعفیٰ لکھ کر اپنے پی اے کو دیا. میں نے کہا گورنر ہاؤس کے باہر کھڑے رہنا, جس وقت میں یس کروں گا تو دے دینا. پھر مجھے 10 منٹ پہلے خیال آیا, میں نے کہا یار اتنی بڑی پارٹی ہے, میں استعفیٰ دے رہا ہوں گا, پارٹی کو ہی نہیں پتا. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں سے کوئی تردیدی بیان جاری کر دیں, کچھ کر دیں, پریس کانفرنس وہ نہ ہو جائے. تو میں نے اس وقت فون کیا, اس وقت ڈپٹی کنوینر تھے انیس قائم خانی صاحب, ان کو فون کیا. میں نے کہا آن بورڈ لے لوں میں نے کہا میں استعفیٰ دینے جا رہا ہوں. تو وہ ایک دم وہ کہہ رہے یار ہو بھائی کیا کر رہے ہیں آپ, کیوں دے رہے ہیں استعفیٰ؟ میں نے کہا نہیں یار یہ ضروری ہے, کیونکہ میں نے ان کو تو منع کیا ہوتا کسی کو نہ بتاؤ, نہ لندن کو پتا. نہ بولا نہیں آپ یہ نہیں کریں, میں ابھی بھائی سے بات کرتا ہوں. میں نے کہا یار بھائی کے علم میں ہے. بولے نہیں رو بھائی آپ نہیں استعفیٰ دو, آپ کیوں نہیں سمجھتے ہو. وہ بحث کرنے لگے مجھ سے, زندہ ہے فون ملائیے اور پوچھیے. میں نے کہا بہرحال میں نے ٹیلی فون ملایا وہاں پر تاکہ ان کو بھی مطمئن کرو, پارٹی کو مطمئن کرنا ضروری تھا. 5 منٹ رہ گئے تھے میری پریس کانفرنس شروع ہونے میں. میں نے ان سے کہا کہ آپ ٹی وی کھول لیں, میری پریس کانفرنس شروع ہو رہی ہے. میں نے وہ پریس کانفرنس کی, اس کے اندر میں نے یہ ساری چیزیں لکھی تھی کہ 5 لاکھ روپے سندھ گورنمنٹ فوری طور پہ پر ہیڈ دے, مالکان 5 لاکھ دے, وفاق 5 لاکھ دے. تو میں نے کہا 15 لاکھ 20 لاکھ ان لوگوں کو مل جائے. یہ میرے چھوٹے سے دماغ کی ایک یہی کوشش ہو سکتی تھی. وہ میں نے اٹھا کے استعفیٰ دے دیا. جیسے ہی میں نے استعفیٰ دیا اس کے بعد اتنی لاتعداد فون میرے پاس آیا. انہوں نے کہا یار اس وقت ان معصوم لوگوں کو ضرورت تھی, آپ نے کیوں استعفیٰ دے دیا. قصہ مختصر کہ یہ استعفے کا منظر میں نے آپ کو پس منظر بتایا. لیکن جو رپورٹس آ رہی تھیں, منظور مغل نے جا کے چیک کیا
اور وہ رپورٹ آئی باقاعدہ سبمٹ ہوئی کورٹ کے اندر، وہ یہ تھی کہ یہ شارٹ سرکٹ ہوا. دو جملے بول دیتا ہوں. پھر دوسری رپورٹ آئی، وہ بھی شارٹ سرکٹ کی تھی. پھر برنر ہائی کورٹ میں بھی یہ مقدمہ چل رہا، ان کا بھی سیکورٹی کے لوگ آئے تھے اور انہوں نے بھی چیزیں دیکھی. اللہ جانے کیا تھا کیا نہیں تھا. اب آ جائیے اس فیصلے. تو جب میں نے نامنیشن، جب میں نے بیل کرائی تو ATC کورٹ میں نے تقریباً یہ اب تک اس وقت تک ہائی کورٹ تک 800 سے زیادہ پیشیاں پڑی. روزانہ میں کھڑا ہوتا تھا وہاں، یہ ساری چیزیں میں دیکھ رہا تھا. اب فیصلہ جو آپ نے کہا، پہلی بات، پہلا فیصلہ ATC کا، اس میں 4 کو سزائے موت، 4 کو بری. اس کا مطلب ہے سزائے موت کے فیصلے ہو رہے ہیں یار، آدھے بری ہو رہے ہیں اور آدھی وہ. اس کا مطلب ہے ڈیسیشن ڈیوائیڈ ہو گیا. جج ایک، اس کے بعد یہ ہائی کورٹ میں کیس اپیل ہوئی اور وہ مزدور بھی تھے بیچارے. وہ ہائی کورٹ میں ہوئی تو جن محترم نے یہ فیصلہ دیا تھا ان کی شہرت اس بارے میں بڑی مشہور تھی MQM کے بارے میں. جب انہوں نے، اچھا میرا نام نہیں تھا اس میں اپیل میں، تو باقاعدہ بڑی عدالت میں کہا گیا کہ جی ان کو بری کیا گیا، ان کو بھی چیلنج کریں. تو میں واحد تھا جسے مجھے دوبارہ اس میں لایا گیا. تو جب فائل دیکھے تو فائل میں تو کچھ تھا ہی نہیں نا. مجھے ججز صاحب نے بتایا آف دی ریکارڈ، انہوں نے کہا صاحب جب میرے پاس فائل آتی ہے نا کسی مقدمے کی اور میں فائل یوں اٹھاتا ہوں تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ جھوٹی فائل ہے یا سچی فائل ہے. اچھا خیر، اب مختصر یہ ہو گیا. سر یہ میں نے آپ نے ایک نقطہ کہا بڑا دلچسپ، میں ذرا اس کی طرف آنا چاہتا ہوں. جی جی. آپ نے کہا کہ ایک سیاسی قوت کو ابھارنا مقصود تھا، اس لیے MQM کو متون کیا. ابھارنا نہیں تھا، اکوموڈیٹ کرنا تھا. وہ ابھرے ہوئے تو تھے ہی. اکوموڈیٹ کرنا تھا. اچھا بات یہ ہے کہ اگر ہم MQM کے طرز سیاست کو دیکھیں تو جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اکوموڈیٹ کیا گیا، اس طرح سے ہر دور میں MQM جمہوری یا غیر جمہوری ہمیشہ MQM جو ہے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہوئی ہے. یہ ٹریک ریکارڈ ہے. نہیں سر جملہ شاید آگے پیچھے یہ نہیں کہیں گے، جملہ شاید آگے پیچھے ہو سکتا ہے مگر فیکٹ یہی ہے. دیکھیے اس دور میں کہ جس دور میں وہ ایک وزیر اعظم اس پارٹی کا جس کا نام آپ بھی نہیں لے رہے، میں بھی نہیں لے رہا. نہیں میں تو میں ترقی دے نام لے کے کبھی کرتا نہیں ہوں، ورنہ مجھے ڈر ور کسی کے باپ کا بھی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ شخص نفیس لوگ کہہ کر کے جو MQM کے اس وقت کے قائد کے خلاف ثبوت بھر بھر کے لندن لے کر کے گیا، جو کہتا تھا کہ میں اس کو واپس لے کر کے آؤں گا، ٹھیک ہے، وہ اس کی پارٹی کے لوگوں کو نفیس لوگ کہہ کر کے ان سے اپنی حکومت چلواتا رہا جب تک مقصود تھی. ٹھیک ہے. تو یہ بات تھوڑی سی ہضم نہیں ہو رہی کہ اس کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے، اور آپ کو سر یہ کام تو آپ کے ساتھ بھی ہوتا رہا ہے، اور اگر مطلب میں آگے نہیں کہہ رہا لیکن آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، تو دونوں طرف اپنے ہی تھے نا. نہیں وہ بات ہی جو جن کے متعلق آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کے خلاف لے کے جاتے رہے. انہوں نے بیان بھی دیا کہ اگر دہشت گرد کو مارنا ہے تو میں لندن میں مار دوں. پرمیشن آپ انہی کی بات کر رہے ہیں نا کہ یہ ساری چیزیں ان کے لیے وہ جا کے وہ کام کرتے تھے. انہوں نے تو ان کی حمایت کی بات بھائی MQM پہ تو غیر اعلانیہ پابندی اسی وجہ سے لگی. اس میں ٹوٹل الزام وہاں پہ نہیں دوں گا دوسرے کو. مطلب ہے ہماری بھی تو خطائیں تھیں نا، مطلب ہے ہماری غلطیاں بھی اس کے اندر کاؤنٹ ہوں گی جس کی وجہ سے یہ نوبت یہاں تک پہنچی. یہ میں نہیں کر رہا ہوں. نہیں میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ہی اکوموڈیٹ کیا جا رہا تھا 2018 کا الیکشن کے بعد. تو پھر ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ یہ ہونے جا رہا ہے. لیکن سر آپ کی جب MQM کا اگر دیکھیں اسپین کتنے سالوں کا اسپین ہے، مور دین 30. اس 30 سال کے اندر اگر ہم بات کریں تو کتنی مرتبہ MQM کو اکوموڈیٹ کیا گیا یا استعمال کیا گیا؟ جو آپ بات کر رہے تھے نا، یعنی ایون مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں چھوٹا تھا لیکن مجھے وہ جملہ آج بھی نہیں بھولتا، جب خاتون نے جو اب اس دنیا میں نہیں رہی، انہوں نے ایک معروف چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے چوہے کا لفظ استعمال کیا تھا. ٹھیک ہے. وہ میں اس وقت TV کے سامنے تھا اور اس وقت حالت یہ تھی کہ میں سوچ رہا تھا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، کیا مذاق ہو رہا ہے. تو میں تو اس وقت TV کے اس طرف تھا لیکن آپ TV پہ اپیئر ہوتے تھے، آپ لوگ پالیٹکس میں تھے. ٹھیک ہے. اس کے باوجود بھی پھر آگے جا کر کے آپ لوگوں نے ان کے ساتھ حکومت بھی بنائی، COD چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا، آپ کے بارے میں کہا گیا کہ جی آپ لوگ بڑے
نیکوکار لوگ ہیں. یعنی مجھے اگر کہا جائے تو میں آن اے لائٹر نوٹ یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ترویج دین و اشاعت اسلام کے لیے آپ لوگوں نے جتنا کام کیا ہے, مطلب غیر مسلموں تک سے تو فدیہ لیا جاتا تھا آن اے لائٹر نوٹ. اس کو بھی تو دیکھیں. میں آپ کی 100% اس بات سے اتفاق کر رہا ہوں جس بات پہ میں نے آپ کی گفتگو کے دوران ٹوکا تھا کہ ٹیشو پیپر کے ساتھ ایم کیو ایم استعمال نہیں ہو رہی تھی. اس میں ایم کیو ایم کی بڑائی یہ تھی کہ ایم کیو ایم ان تمام حالات کے باوجود, انتہائی سنجیدہ ماحول کے باوجود, انتہائی قتل و غارت گری کے واقعات کے باوجود گورنمنٹ نے ایم کیو ایم کے کارکنان کو 92 کے آپریشن, لیکن اس کے باوجود ایم کیو ایم اکموڈیٹ اس لیے کرتی تھی کہ ملک کی بہتری کے لیے آگے جایا جائے, آگے چلایا جائے, ڈیموکریسی کو چلایا جائے. ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ بوریا بستر باندھ کے بیٹھ جائیں. مطلب ہے کہ ایم کیو ایم کے لیے اپریشیٹ کریں کہ اس کے اندر اتنی فلیکسیبلٹی تھی کہ یہ ڈیسیجن میں ہم ہارڈ لائنر نہیں تھے, ہم اکموڈیٹ کرتے تھے, ہم ان کے اور آگے بڑھ کے کام بھی کرتے تھے. ہم نے اس شہر کے لیے, اس صوبے کے لیے, ملک کے لیے کام کیا. مسلم لیگ اب جیت کے یہی لوگ آ رہے ہیں, حکومت یہی بنا رہے ہیں, تو ایم کیو ایم کہاں جا کے کھڑی ہوتی 3-4 شہروں کی پارٹی. اس کے لیے ہمیں, لیکن اس بات سے بھی تو آپ اختلاف نہیں کر سکتے کہ وہاں پھر یہ مصرع بھی صحیح ثابت ہو گیا, یہ شعر بھی, کہ نرنگی سیاست دوران تو دیکھیے منزل ملی انہیں جو شریک سفر نہ تھے, آج لڈو بانٹے جا رہے ہیں کہ جی بارات ہو گئی. لیکن وہ لوگ وہاں, ان لوگوں کے پاس, آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا نہیں کہہ رہا, مطلب جو جس کو کبھی اون ہی نہیں کرتا تھا, اب وہ ان کے لیے, ان کے حق کے لیے آپ سمجھ رہے ہوں گے. دیکھیے میں آپ کو صرف اتنا بتاؤں, دیکھیے اس میں یہ ہے کہ جھوٹ بھی بولے صداقت کے پیغمبر بھی بنے, جھوٹ بھی بولے صداقت کے پیغمبر بھی بنے. ہم کو بخشو یہ سیاست نہیں ہوگی ہم سے. میں جو 260 لوگوں کے لیے نہ تو یہ مٹھائی کھانے کا موقع ہے, نہ کسی چیز کا موقع ہے. یہ عدالت نے, اور یہ کسی کی فتح اور شکست نہیں ہے, یہ عدالت نے جو سپریم کورٹ نے جو فیصلہ سنایا ہے, اس پر میں زبردست خراج تحسین پیش کرتا ہوں سپریم کورٹ کے جج صاحبان کی کہ انہوں نے ایک فیصلہ کیا. لیکن یار کیا ستم ظریفی ہے کہ 10 سال ہمیں اپنے مقدمات کے فیصلے کا ہم انتظار کریں, اور بھی باقی کچھ فیصلے اور بھی پڑے ہیں جو 10 سال سے پڑے ہوئے ان فیصلوں کے لیے. لیکن اس 10 سال میں یہ جو غریب تھے سارے کے سارے, جو دوسرے کیسوں میں بھی جیلوں میں پڑے تھے 5-5 سال, سر یہاں تو چلیں آپ لوگوں کی ایفیکٹیونیس, آپ کی پرو ایکٹیونیس کی وجہ سے ان لوگوں کو چلو کچھ نہ کچھ حد تک تو ان کے آنسو پوچھے مقول آپ کے. سر سانحہ 12 مئی بھی تو ہوا تھا, ان لوگوں کا کیا ہوا؟ میں ذرا سا سانحات تو ہوتے ہیں, اس کے اوپر بھی آ جاؤں گا, لیکن پہلے یہ ضرور کر لینا. سانحہ 12 مئی پہ انڈیپینڈنٹ کرے, کیونکہ میں اس وقت وزیر داخلہ نہیں تھا. نہیں لیکن آپ پولیٹکس میں تھے, آپ کی نظر ہے. ہاں بالکل, لیکن میں اس کی ذرا بات بتا دوں کہ دیکھیں جو 260 لوگ تھے نا, مسئلہ یہ ہے کہ ان کو انصاف نہیں مل رہا ہے. یس, جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں تھی, یہ تو برباد بیچارے ہو گئے, ان کے گھر 10 سال 12 سال ان کے گھروں کے رشتے ٹوٹ گئے بچیوں کے. یار کمانے والا چلا گیا, کمانے والے چلے گئے. مطلب آپ بتائیں, جب میں جیل میں تھا نا, میرا ایم کیو ایم کے کارکنان کے ساتھ کبھی بھی انٹریکشن نہیں رہا, ماں سوائے جہاں سے میں ایم این اے یا ایم پی اے کا الیکشن جیتا تھا اس سیکٹر کی میری ذمہ داری ہوتی تھی, اور وہ بھی بڑے اس کے اندر, ورنہ تو باقی پارٹی کے لوگ جلسے کرتے تھے, ہم جا کے تقریریں کرتے تھے. خیر, تو یہاں پر بھی یہی صورتحال تھی. جب میں جو اپنے آپ کو لا کے میں نے پیش کیا, بیل لگا کے میں چلا گیا تاکہ یہ ان کو کسی طرح کمپنسیشن مل جائے. نتیجہ یہ ہے کہ اب تو یہ ڈیسائیڈ ہو گیا نا, اب چھوڑیے, اب آگے چلتے. یہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ بھائی اب تو آگ نہیں لگی ہے, اب تو کوئی وہ نہیں ہے, اب تو کوئی خوف نہیں ہے. خوف آج سے 5 سال بھی پہلے نہیں تھا, 8 سال بھی پہلے نہیں تھا. بالکان کو یہاں بلایا جاتا آن لائن, ان کے انٹرویو ہوئے اے ٹی سی کورٹ کے اندر, اتنا فیصلے. لیکن مجھے اس کو بھی بے اعتماد نہیں. میں اب میں کسی اور سے بات نہیں کر رہا, میں آپ کے چینل سے, نورالعافین, آپ کے توسط سے یہ ہو سکتا ہے یہ نیک کام اللہ تعالیٰ آپ سے لینا چاہ رہا ہوں, اور آپ مجھے آج یہاں بلا لیا, اور میں آ بھی گیا, بنا میرے لیے مشکل تھا آ جانا. لیکن میں مالکان سے کہوں گا, بھائی میں یہ تانا بھی نہیں دے رہا کہ ایم کیو ایم نہیں تھی تو آتے نا یہ کرنے کے لیے, میں ان کو کچھ بھی نہیں کہہ رہا. اب تو یہ طے ہو گیا نا کہ یہ آگ غلطی ہوئی ہے, اس کے اندر مالکان سے غلطی ہوئی ہے. میں 100% کہہ رہا ہوں, لیکن چھوڑو ان ساری باتوں کو. آپ کے تو اتنی طاقتور ہو گئے, آپ یہ طے کریں اور سیدھا یہاں پر آئیں, اور آ کر اپنی فیکٹری کو چلا کے, یہ جو 260 لوگ مر گئے, پوری زندگی آپ اور آپ کی اولاد کما کر ان کو پالیں, ان کو
ان کے گھروں کو نمازیں کفالہ ادا کریں، ورنہ آپ سمیت ان لوگوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ اتنی بڑی ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے اس کیس کو خراب کیا ہے وہ بھی کفارہ ادا کریں کہ جا کر ان لوگوں کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ان کے انشورنس جو ہے وہ کلیم کرا دیں۔ 2 ارب سے زیادہ کی بڑی انشورنس ہے۔ ذرا مجھے 2 جملے اور بولنے دیں اس ٹاپک۔ وہ مالکان آئیں، پوری زندگی اپنے بچوں سے بھی کہیں کہ یہ ہماری فیکٹری کے اندر کام کرتے ہوئے ہمارے ملازمین تھے، یہ مر گئے غریب بچے جو ہے نا، آج 10 سال 12 سال ہو گئے۔ آپ کو ایک اور تکلیف دہ بات بتاؤں، میں وہاں جب یہ عدالت چل رہی تھی نا، لسٹیں بن رہی تھیں ان سب لوگوں کی، کم از کم لسٹیں تو بن گئی۔ وہاں پر ایک وکیل صاحب نے مجھے کہا کہ بہت سارے لوگوں کو کچھ نہیں مل پایا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے ان کے ڈی این اے میچ نہیں کر رہے تھے۔ یار میں یقین کرو میرے تو کاٹو تو خون نہیں تھا۔ میں نے کہا یار میں کیا بولوں، ہم تو ویسے ہی پھنسے ہوئے تھے، اور بھائی ماں کا تو ڈی این اے مل رہا تھا، باپ کا تو مل رہا تھا، تم خاموشی سے بھی تو یہ کام کر سکتے تھے۔ 2 گھنٹے کا کام تھا یہ پیسے دینے کے لیے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ اب 260 لوگوں کے لیے یہ مالک اپنی سروسز پوری لائف ٹائم ان لوگوں کے لیے دیں، ان کی خدمت کریں۔ یہ 260 زندہ جل جانے والے شہیدوں کا معاملہ ہے نور العارفین۔ یہ سیاست ریاست گئی بھاڑ میں، اس سے کیا مل رہا ہے، کیسے نہ مل رہا ہے؟ اور آپ کچھ زیادہ ہی حسن زن برت رہے ہیں۔ جتنا میں نے 48 سال کی اس چھوٹی یا بڑی زندگی میں دیکھا ہے، اور جتنا میں پاکستانی سیاست اور پاکستانی سیاستدانوں کو جانتا ہوں، یہاں تو ایون سرکاری ملازم بھی اس وقت سچ بولتا ہے کہ جس وقت وہ ریٹائر ہو جاتا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائیلا برادران جن کو اس مصیبت سے جان چھڑا کر کے اور باہر جانے کا موقع ملا ہے، وہ ایک مرتبہ پھر گٹر میں اتر کر کے اور اپنا ہاتھ منہ کالا کریں، یہ بات کچھ عقل پہ مبنی ود آل ڈیو ریسپیکٹ معلوم نہیں پڑتی، کیونکہ سر آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ اگر یہ فیصلہ کریں گے تو یہ فیصلہ وہ خود سے تو نہیں کریں گے، کوئی فیصلہ کروا سکتا ہے۔ بہت طاقتور لوگ ہیں بھائی جی، اور ان کو بھی میں کہوں گا کہ ان کو لا کے ان سے بولے یار کر کے ساری زندگی گفتگو ہو رہی ہے۔ رؤوف صدیقی صاحب سے بدستور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرمائیں۔ یہاں ایک مختصر سے کمرشل بریک، پھر دوبارہ آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، دستور ہمارے ساتھ رؤوف صدیقی صاحب موجود ہیں۔ رؤوف صدیقی صاحب سانحات در سانحات اس شہر کے لوگوں کا صبر آزماتے رہے۔ کبھی سانحہ بلدیہ ٹاؤن تھا، تو کبھی سانحہ 12 مئی تھا، کبھی سانحہ طاہر پلازا تھا، کبھی آپ کے ایکس ایم پی اے مرحوم رضا حیدر کی ہلاکت پر، اور شہر میں 100 افراد جو ہے وہ مرے۔ 300 افراد ایک گھنٹے میں مار دیے، 1 گھنٹے میں مار دیے علی گڑھ، سانحہ علی گڑھ۔ لیکن سانحہ 27 دسمبر کو آپ دیکھ لیجئے، 27 دسمبر، ٹھیک ہے، اس سے پہلے سانحہ نشتر پارک ہوا، مطلب سانحات کی ایک طویل فہرست ہے۔ لیکن آج ہم ان 264 افراد کے بارے میں جو بات کر رہے ہیں، اگر ہم گنتی شروع کریں شروع سے لے کر کے، تو شاید ہماری گنتی ختم ہو جائے گی، متاثرین کے سر ختم نہیں ہوں گے۔ حضور والا ایک حل تو ابھی آپ نے پیش کیا، ایک نسخہ، لیکن یہاں افراد کی، حکومتوں کی، سیاستدانوں کی، افسران کی، ذمہ داران کی بھی کوئی ذمہ داری ہوتی ہے۔ وہ ذمہ داری پوری ہوتی تو ہم نے نہیں دیکھی ابھی تک۔ دیکھیے سانحہ نشتر پارک کا بھی آپ نے ذکر کیا، اس کے مجرمان پکڑے گئے تھے اور وہ باقاعدہ ان کو سزائے وغیرہ دی۔ اب آ جائیے جو آپ نے کہا کہ حل، دیکھیے وہ بہت طاقتور لوگ ہیں، لیکن آپ ایمان سے میں بتاؤں، دیکھیے یہ فائل میں نے بتایا تھا کہ جس افسر کے پاس بھی گئی ہے نا، مجھے افسروں نے کان میں آگے کہا کہ رؤوف صاحب آپ نے کیوں بیل کرا لی؟ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ 260 زندہ جانوروں کا بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے، نہ ہماری اولاد اٹھا سکتے، تو کوئی بھی نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ طے کر لیں کہ یہ کفارہ ادا کرنا ہے۔ خدا کی قسم کوئی کھڑا ہو یا نہ ہو، رؤوف صدیقی سب سے آگے ان کے لیے کھڑا ہوگا وہاں پہ جا کے۔ وہ تباہ ہو گئے سب۔ یہ جو آپ قیدیوں کی بات کر رہے ہیں، یہ بظاہر باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میں جیل میں جب تھا نا، میں نے ٹھیلے والوں کو دیکھا جو ایم کیو ایم کے کارکن تھے، یار دہشت گرد ٹھیلے بیچتا تھا، ٹھیلے چلاتا تھا یار، چھوٹی چھوٹی کٹیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے جن کے بچوں کے رشتے ٹوٹ گئے۔ ابھی تو ایک سندھ کے سینئر وزیر ہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ گریڈ 1 افسر تک بڑے بڑے سرکاری اداروں میں، جیسے واٹر بورڈ، جیسے فلانا اس میں بھی ایم کیو ایم کے نام نہیں لیا تھا ایم کیو ایم کا، لیکن وہ ایم کیو ایم کی بات کر رہے ہیں۔ نہیں تو مطلب ہے کہ
او ہو جو یہ باتیں کر رہے تھے گریڈ 1 کی نوکری ان کو کر لیے، پورے کے پورے ڈکیٹ ٹائپ کے وزیر نہیں آئے. میں ایک بات آپ سے اضافہ کرتا چلوں، ایسی باتیں نہ کریں. میں اس صوبے کا وزیر داخلہ رہا ہوں، میرے پاس فنگر ٹپ پہ کچے کا علاقہ 600 کلومیٹر کا علاقہ میں نے خالی کرایا تھا. آج ہر 10 دن کے بعد 50 افراد جی انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، 100 افراد انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، آئی جی لے کے تصویریں کھنچا رہے ہیں. وہ کون ہیں جو ہتھیار ڈالے ہیں؟ ان کی زندگیاں بچائی جا رہی ہیں، وہ پورے لشکر ہیں، وہ جن کے لشکر ہیں وہ بھی سب کو پتہ ہے. لیکن چھوڑیے ان باتوں کا، ابھی تو پہلے اس کے اوپر بات کریں. اس کے بعد یہ ہے کہ ان کو فارغ ادا کریں، ان کو اکموڈیٹ کریں، فیکٹری کو دوبارہ لگائیں، انہی لوگوں کو لا کر بیچاروں کو جو رل گئے ان کو نوکری دیں. سر ٹھیک ہے، اس سے ذرا آگے جاتے ہیں. سانے 12 مئی والوں کو انصاف مل گیا، سانے طاہر پلازا والوں کو انصاف مل گیا. یار یہاں تو دیکھیے مطلب اس پہ زمانے کے بعد ایک پارٹی، اب کیا نام لینا اور آپ بھی سمجھتے ہیں، وہ کھڑے ہو کر کے اور اظہار تعصب فرما دیتی ہے کہ جی غلطی ہو گئی، اس کے بعد پھر کوئی نوٹس بھی نہیں ہوا. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ انصاف دینا دلانا یہ عدالتوں کا کام ہے، اور عدالتوں کو چاہیے کہ اسپیڈلی مقدمات چلائیں. آپ کے پاس انفراسٹرکچر موجود ہے، آپ 2 شفٹوں میں چلا کے اس کو وہ کریں، لیکن یہ 10 سال 20 سال تک لوگوں کو پریشان. سر صرف عدالتوں پہ تو ڈالنا میرا نہیں خیال ہے جسٹ ہوگا. یہاں اس میں مطلب ان پارلیمنٹیرینز، ان سیاستدانوں، ان پولیٹیکل گیم پلیئرز کی بھی تو بات کرنا ضروری ہے جو انصاف کے عمل میں کسی نہ کسی جگہ کوئی نہ کوئی رکاوٹ ڈال رہے ہوتے ہیں. اب جیسے مثال کے طور پہ وہ ابھی ایک پنجاب میں ایک واقعہ ہوا ہے، اس میں ایکس ایم پی اے کا کوئی فلانا 3 لڑکے اور 1 لڑکی، اور اس کے بعد جب آیا ہے رپورٹ فورنزک کی تو اس میں یہ آیا کہ جی کوئی سائنز نہیں ملے فلاں عمل کے. کین یو بلیو اس طرح کی چیزیں بھی تو ہوتی ہیں، تو یہ کون کرتا ہے؟ وہ سب ہے، وہ سب باتیں ہیں. جب آپ مکمل انصاف کریں گے نا تو پھر ہوگا. لیکن جب آپ یہاں پر جو سر ووٹ لینے کے لیے ہر پارٹی کہتی ہے کہ یہ ہمارے لوگ ہیں. میں مثال کے طور پہ آپ سے پوچھتا ہوں، وہ بچے وہ بچیاں جن کا تعلیمی مستقبل جو ہے وہ مخدوش ہو چکا، روتے رہے رلتے رہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، ان کو اون کرنے والا بھی ان کو اون نہیں کر رہا. مطلب وزیر متعلقہ بھی اس بارے میں کچھ نہیں کیا، کوئی بیان تک نہیں دیا، چھپ کر کے بیٹھے رہے. کراچی کے لوگ کسی کے کچھ نہیں لگتے سر. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو کراچی کے لوگوں کا نوحہ پڑھتے تھے یا ہیں. لیکن یار بات سنیں نا، مسئلہ سارا یہ ہے کہ ابھی آپ نے شروع میں اسٹارٹنگ میں ہی کہا تھا کہ کچھ گدھے چائنا چلے گئے، تو ہر جگہ گدھے موجود ہیں، ہر جگہ گدھے موجود ہیں. تو یہ تو دیکھیے آپ تو صرف انہی باتوں کو کر رہے ہیں. کراچی، حیدرآباد، نواب شاہ، میرپور خاص سکر، آپ ذرا جائیے تو وہاں پہ کیا صورتحال بن گئی ہے. ان کا تو پرسانے کا حال کوئی نہیں ہے. یہاں تو پھر بھی چینل موجود ہے، کہیں نہ کوئی آگے بات کر جاتا ہے. یہ پورے 10 سب ٹھیک ہے نا یار. گلا تھا شہر دل کی ایک گلی سے، یہ میں سب کے لیے شعر. گلا تھا شہر دل کی ایک گلی سے، میں لڑتا پھر رہا ہوں شہر بھر سے. آپ کو آگے بڑھیے. اور میں تو ہر ایک سے کہتا ہوں کہ یار میں تو ان کو بھی برا نہیں کہہ رہا یار، جو کہہ رہے ہیں میں ان کو بھی برا نہیں کہتا، میں کسی کو بھی برا نہیں کہتا، کیونکہ عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے. وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ ذلت لے اللہ سے، تو پھر اس کے منہ پہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کسی پہ گرفت کرتا ہے نا تو اور کچھ نہیں کرتا، اس کے منہ میں غلط الفاظ ڈال دیتا ہے، اور پھر وہ آٹو پہ لگ جاتا ہے اور اپنے لیے خود ساری راہیں ہم مسدود کر دیتے ہیں. لیکن بہرحال یہ جو بچوں کے لیے آپ نے بات کی، یہ روز آنے کا المیہ ہے. مطلب ہے ایک میرے ہی ذمے کیوں ہے کار احتجاج، ایک میرے ہی ذمے کیوں ہے کار احتجاج، بولنا سب جانتے ہیں، بولتا کیوں نہیں. مطلب ہے یہ ان کے لیے بھی ذمہ داری ہے. لیکن وہاں دوسرے وہ بچے، وہ ان کے والدین، وہ اپنے لوگوں، اپنے انورٹڈ کاماز میں اپنے جو ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، ان کو یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ بولتے کیوں نہیں حق میں میرے، آولے پڑ گئے زبان میں کیا؟ نہیں بولنے کی بات نہیں ہے. اگر آپ صاحب اختیار ہیں، یہ وزارتیں میں نے چلائی ہیں. نور العارفین صاحب آپ اس زمانے میں بھی بڑے سخت کرٹیسائز کیا کرتے تھے، ہے نا. لیکن آپ مجھے بتائیے، میں 24 گھنٹے عوام کے درمیان موجود رہتا تھا. میں تعریف بھی نہیں کرنا چاہ رہا تھا. یار آپ سوال کرتے ہو تو مجھے دینا پڑتا ہے، کیونکہ اس ایک سوال کے جواب میں سبھی لپیٹ میں آ رہے ہوتے ہیں نا. بات یہ ہے کہ یار وزیر
کا اختیار وزیر گورنمنٹ کہلاتا ہے. یہاں تو وزیروں کی حالت یہ ہے کہ وہ تو چپراسی سے زیادہ ہے, ان کے پاس اختیار نہیں ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے اختیار کا کلر سے بھی زیادہ ہے. 16 گیٹ یا 17 گیٹ کا افسر نچا رہا ہوتا ہے. میں کسی کو فوکس کر کے میں جنرلی بات کر رہا ہوں, حالات دیکھیں نا اس وقت کیا ہے, کس سے جا کے بات کریں گے لوگ. تو وہ سندھ کے سینئر وزیر تو کہہ رہے تھے ہمارا مقابلہ تو انٹرنیشنل ہی ہے, ٹرمپ سے لڑیں گے جا کے. لڑیں گے نہیں, مطلب ہم ان کو کمپٹیشن دے رہے ہیں. کن کو؟ ہاں انٹرنیٹ. ابے یار آپ سنیں نا میرے بھائی, سوری یار میرے منہ سے نکل رہا ہے یہ یار, ان کی باتیں کیا ہیں یار. مطلب ابھی شہرت نئی ملی بھی ہے تو پہلی صف میں آ کے بیٹھ گئے. ایک تصویر میرے پاس ہے, اس میں اپنی ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھ کر کے وہ جھٹکے کے جو میئر ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ایک ڈاکٹر جو ہے وہ چھڑی پکڑ کر کے ان کو نظر ان کی ٹیسٹ کر رہا ہے. خبر بتا رہی ہے قریب کی نظر کا مسئلہ ہے. میئر کراچی اسپینسر آئی اسپتال آنکھوں کا ٹیسٹ کروانے پہنچ گئے. جب اس طرح کا چھچورا پن کر کے اور آپ میڈیا کوریج بٹوریں, میں اس شخص کا ہمارے میئر کا نام لے کر کے میں ان کو یہاں بلاتا رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں, کچھ بات کریں, کچھ سوالات ہیں ان کو ذرا ایڈریس کر لیں. قریب کی نظر کا مسئلہ, یہ تو اس ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. وہ تو میں پہلے دن سے جب سے میں یہاں آ کے بیٹھا ہوں تب سے میں بتا رہا ہوں کہ آپ کی دور کی قریب کی دونوں نظر خراب ہے. نہیں یہ ساون کے اندھے ہیں, ان کو نظر نہیں آتا, بلکہ ڈاکٹروں کے پاس جانے کے بجائے. اکیلے نہیں ہے ویسے. نہیں ہاں میں تو جنرلی بات کر رہا ہوں, میں خدا نہ خاصا کسی پہ نہیں کر رہا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں پہ ظلم کریں گے اور میں چپ رہوں گا, یہ میں کر نہیں سکتا. یہ میری سرشت میں نہیں ہے, میں کیا کروں جب تک ہوں, کیونکہ مجھے یہ معلوم ہے کہ کل مجھے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے. دیکھیے ایک لائن ڈرا کرنا چاہیے ہر انسان کو کہ بھئی یہاں تک تو ٹھیک ہے, اس کے آگے پر جلنے چاہیے آپ کے, کہ آپ کو آخرت میں جواب دینا پڑے گا. بات یہ ہے کہ آپ جا کے تصویریں کھچانے کے بجائے کسی پیر فقیر کے پاس چلے جاتے, اس سے پڑیا لیتے, اپنی آنکھوں میں ڈالتے, اور 6x6 کی آنکھیں لے کے آپ گھوم رہے ہوتے. یار ان لوگ کیا بولے آدمی اس ٹاپک پہ. یہ پتہ ہے کس کو سوچنے کا کام ہے, یہ سارے گناہ کس کے کھاتے میں جا رہے ہیں؟ یہ سارے گناہ ان کے کھاتے میں جا رہے ہیں جو ان کو حکومت میں لاتے ہیں, ان کو رکھتے ہیں, اور ایسے چھچوروں کو آپ قوم کی تقدیر دے. نہیں تو وہ تو اب تو کراچی ماڈل بائے کیا ہے گلگت بلتستان کے لوگوں نے, ہنزہ اسکردو کے لوگوں نے کراچی کی تعمیر و ترقی سے متاثر ہو کر کے پاکستان پیپلز پارٹی پہ اپنے اعتماد, بلکہ اپنے غیر متزلزل اعتماد کا ثبوت دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اب ترقی کا سفر یہاں پہ بھی, اس کا مطلب وہاں پہ بھی یونیورسٹی روڈ جلدی بننے والی ہے. نہیں دیکھیے آپ کی اس بات کو نا, اپنے خیال میں ٹائم ختم ہونے والا ہے, تو میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں, ایک یا دو حدیث سنا دیتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ایک خبر کو بغیر تصدیق کے آگے بڑھا دے. یہ تو تھا میڈیا کے لیے. ٹھیک. دوسرا یہ ہے کہ جیسی قوم ہوگی ویسے تمہارے حکمران ہوں گے. بالکل ایسی. آپ کسی پہ الزام نہیں دے سکتے. یہ قوم کو سوچنا چاہیے, آپ نیچے سے لے کر اوپر تک کرپشن, لوٹ مار, تباہی, بربادی, اور کوئی یہ پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی پرسان حال نہیں ہے. تو جیسی قوم ہوگی ویسے حکمران ہوں گے. اور حضور کی ایک اور حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا مفہوم یہ تھا کہ آخری زمانے میں بدترین مخلوق جو ہوگی, بدترین کسی بھی قوم کے لوگ وہ صاحب اقتدار ہوں گے, اور صاحب علماء بھی ہوں گے اس میں, ماں سوائے چند علماء حق کے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے پروردگار عالم. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی رحم کی کچھ شرائط ہوتی ہیں, لیکن بہرحال صدیقی صاحب سے کی گئی گفتگو آپ نے سنی. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. کل انشاءاللہ بشرط زندگی ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہوں گے. کل بجٹ آنے والا ہے, یقیناً ایک انورٹڈ کاماز میں ایک اور عوامی بجٹ ہمارے دروازوں پر دستک دے رہا ہے. بس کوئی لمحہ جاتا ہے کہ یہ بجٹ دروازہ توڑ کر کے اندر آئے گا. اس کے بعد صرف ایک جملہ جی, میری ان باتوں سے پاکستان کی 25-26 کروڑ عوام مایوس نہ ہوں. اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتیں اس ملک پر ہیں, بس بند ہیں. ہماری اجتماعی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں, انفرادی تو ہو رہی ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ وہ اسباب ضرور پیدا کرے گا. اس میں مایوس ہونے کی بات نہیں ہے, جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے. درست ہے. ناظرین انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.